لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ونكر بدائلهم وواسب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات قرآن مجید کی آیہ کریمہ، آیہ مودت، آیہ محبت مدینے والے نبی اللہ کی خدمت میں آئے ہیں اور اجرت دینا چاہتے ہیں. نبی کی محنت اور مشقت کا عوض اور بدلہ. مال دولت ہیرے جواہرات کچھ دے دیں، نبی خوش ہو جائے اور اعلان قدرت ہوا، میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے. مگر یہ کہ میرے اہل بیت کی محبت. اور بھی قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء آئے جن کی امتوں نے آ کر کہا کہ ہم اجرت دینا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا کہ وَمَا أَجْرُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. اے نبی، اے میرے نمائندے، ان سے کہہ دو کہ اس کا اجر خدا دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے، تم کیا دو گے؟ لیکن پیغمبر کے لیے نہیں کہا وَمَا أَجْرُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، خداوند عالم اس کا اجر دے گا. پیغمبر کو حکم ہوا میرے نبی ان سے کہو کہ اجر رسالت میرے اہل بیت کی محبت ہے. مال دولت اجر رسالت نہیں بن سکتا ہے. نبی کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، نبی کی ماہیت، نبی کی حقیقت، نبی کی معرفت نہیں. مال سے تول گئے نبی اللہ کو. یہ انسانی فطرت ہے، کسی کو تولنا ہو مال سے تول دو. نبی کو بھی مال سے تول رہے ہیں، وزن کر رہے ہیں نبی کا مال اور دولت سے، جبکہ نہیں. نبی کی اور اللہ کے نمائندے کی قیمت مال اور دولت نہیں بن سکتی ہے. جناب یوسف کا مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ عزیز مصر نے پورا خزانہ رکھ دیا لیکن یوسف کا پلہ نہیں اٹھا. تو یہ تو فخر یوسف ہے، ان کو کیسے تول دو گے تم مال اور دولت سے؟ نہیں تول سکتے. میرے اہل بیت کی محبت عجیب چیز مانگی نبی نے، محبت.
اور یہ محبت بھی عجیب شے ہے، یہ زبردستی کسی سے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں سے محبت کر لیجیے، آپ کرو گے؟ کبھی نہیں کرو گے۔ گردن کٹ جائے محبت نہیں کرو گے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ اور سارا دار و مدار آخرت میں محبت پر ہے۔ سب کچھ جتنے اعمال آپ کے ہیں سب محبت ہی کے ترازو میں تولے جائیں گے، کوئی اور ترازو نہیں بنا ہے، وہ محبت کا ترازو ہے، اسے میں تولے جائیں گے سب، اور وہی تول جنت اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو اہل بیت کا محب ہوگا، علی کا محب ہوگا، اس کو جنت میں، جو دشمن ہوگا عداوت ہوگی تو ڈالو جہنم میں۔ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اچھا، محبت کا ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، سنی کہتا ہے ہم محبت کرتے ہیں، شیعہ کہتا ہے ہم محبت کرتے ہیں، یہودی عیسائی نصرانی بھی کہتا ہے ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ وہی کوئی پیمانہ ہوگا نا، کون سی محبت؟ جس محبت کا مطالبہ رسول نے کیا ہے وہ کون سی محبت ہے؟ کیسے پرکھا جائے، کیسے تولا جائے؟ کوئی پیمانہ، کوئی آلہ، کتنے ڈگری کی محبت ہونا چاہیے؟ تو معیار بنایا علی کو، اہل بیت کے سید و سردار ہیں علی، علی کو معیار بنایا محبت کا۔ حب علی فی الاسلام کالملح علی الطعام، علی کی محبت ایسی ہے اسلام میں جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ کتنی جامع مثال دی ہے نبی اللہ نے۔ علی کی محبت اسلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک کی مثال دی ہے۔ بہترین غذا بنا ڈالی ہے، سارے جو ہے جتنے لوازمات ہیں بنا لے آئیے، ڈلوائیے، بہترین باورچی بلائیے، پکوا دیجیے کھانا، خالی نمک نہ ڈالیے، بس نمک نہ ڈالیے، اس میں نمک نہیں ڈالا۔ جتنے لوگوں کو بلایا ہے سب آپ کو برا بھلا کہتے ہوں گے، آپ کے گھر سے واپس چلے جائیں گے، کچھ لوگ گالی بھی دیں گے کہ کیا بے شعور انسان ہے، بے عقلا ہے کہ یہ جو ہے کھانا بنایا، کیا بدمزہ کھانا، بے لطف کھانا، کوئی کیف نہ آیا، کوئی مزہ نہ آیا کھانے میں۔ کہا کیوں؟ کہا نمک نہیں ہے۔ بس یہی حال اسلام کا بھی ہے اور ایمان کا بھی ہے۔ اگر علی کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان کہہ رہا ہے، مومن کہہ رہا ہے، تو وہ بے مزہ ہے، اسلام بھی اور اس کا دین بھی، اس کی شریعت بھی، اس کا یہ تمام اعمال بے مزہ ہیں۔ چلوا دیجیے محمد وآل محمد۔ حب علی فی الاسلام، حب علی علم فی الاسلام، علی کی محبت اسلام میں کفر اور نفاق کی پہچان ہے، ایمان کی اور نفاق کی پہچان محبت علی ہے۔ کوئی بھی عمل انسان کے قابل قبول نہیں ہے۔ اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں مختلف طریقے سے
جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے، جناب سلمان فارسی سے، اہل سنت والجماعت کے جو علماء گزرے ہیں انہوں نے لکھی بغیر علی کی محبت کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک پروانہ علی نہ دیں گے۔ اما خلیفہ کون رہا، کون بیٹھا، کون آیا مسند خلافت میں، اس سے بحث نہیں ہے۔ کیسے آیا، کیوں آیا، یہ بھی بحث نہیں ہے، لیکن مولا علی ہر دور میں ضرورت رہے، ہر دور میں ظاہری خلافت تھی تب بھی، باطنی خلافت تھی تب بھی، علی خلیفہ بنے تب بھی، خلیفہ بن گیا مولا، لوگ آ رہے ہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ اسبغ بن نباتہ علی کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، مولا مبارک ہو، آپ خلیفہ بن گئے، آپ خلیفہ بن گئے۔ 25 سال کے بعد علی کے ہاتھوں میں ظاہری خلافت آئی ہے، مبارک ہو مولا، آپ خلیفہ بن گئے۔ اسبغ بن نباتہ بغل میں بیٹھا ہے، مسکرا رہا ہے، کہا مولا یہ مبارکباد دینے والے سب یہ احمق ہیں، بے وقوف ہیں۔ کہا کیا ہوا، کہا اس میں آپ کی کون سی فضیلت پڑ گئی، آپ خلیفہ ہو گئے تو آپ کی کون سی فضیلت پڑ گئی، اس میں تو خلافت معتبر ہو گئی کہ آپ نے قبول کر لیا، ورنہ خلافت اتنی ذلیل و رسوا تھی، اتنی بدنام تھی، آپ نے اس کو اعتبار دے دیا، چلوا دیتی محمد والا۔ تو محبت، ہر چیز، ہر عمل محبت پہ تولا جائے گا۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، علی کی عداوت نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ محبت علی پر اعمال تولے جائیں گے، تمہارے سارے اعمال انسان کے تولے جائیں گے۔ سلمان، یا نبی اللہ جنت میں جانے کا کوئی طریقہ بتائیے۔ کیا سلمان کوئی عبادت کرے انبیاء کے ساتھ، 1,24,000 انبیاء کے ساتھ عبادت کرے، نمازیں پڑھے، ان کے ساتھ روزے رکھے، 1000 حج 1000 عمرہ کرے، رکن و مقام کے درمیان مارا جائے، کوہ ابو قبیس کے برابر سونا خیرات کرے، لیکن اگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ سبط ابن جوزی عالم ہیں اہل سنت والجماعت کے، کہتے ہیں مولا علی کا ایک لقب ہے یعصوب الدین، یعصوب المومنین۔ مولا نے کہا انا یعصوب المومنین والمال یعصوب الفاسقین، میں مومنین کا بادشاہ ہوں اور مال جو ہے وہ فاسقین کا بادشاہ ہے، مولا نے فرمایا۔ یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کا جو سردار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عالم لکھتے ہیں کہ یہ جب شہد کی مکھی شہد لاتی ہے تو یہ چھتے کے پاس موجود ہوتا ہے اور کئی ذرہ برابر اسے محسوس ہوتا ہے
کہ یہ شہد جو ہے بدبودار پھول سے لایا ہے، یہ شہد کی مکھی لائی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو مار دیتا ہے، اور مار کے اس کے لاشے کو چھتے کے پاس ڈال دیتا ہے تاکہ عبرت رہے لوگوں کے لیے، دوسرے مکھیاں جو ہیں ان کے لیے عبرت رہے۔ کہا بھائی میدان محشر میں بھی ایسے ہی ہوگا، علی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور لوگ آئیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی کے وجود سے بغض علی کی بو آئے گی تو علی اس کے سیدھے آمدے کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایک سوال لیجیے کہ محمد والے سیدھے آمدے منہ جہنم میں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ محبت علی پر نہ تو خدا نے کوئی سمجھوتا کیا ہے نہ رسول نے کیا ہے۔ علی کی ذات محبوب ترین ذات اس کائنات میں، خدا کے نزدیک بعد رسول اگر کوئی ہے تو مولائے کائنات کی ذات گرامی کسی اور کی نہیں ہے۔ اور فضائل علی جو انصاف پسند سننی ہے، کچھ متعصب بغض علی دل میں، بغض اہل بیت دل میں، ان کی بات نہیں، جو انصاف پسند ہے ان کی بات ہے۔ علامہ امینی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 10 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے الغدیر، غدیر 10 جلدوں میں لکھی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک سفر پہ جا رہے تھے تو ایک سنی نے کہا کہ آپ لوگ حضرت علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ کہا کیا ہوا، کیوں بڑھا دیتے ہیں، کہاں بڑھا دیا؟ ہم نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، جس کو اللہ نے بڑھایا اس کو بڑھاتے ہیں، جس کو اللہ نے گھٹایا اس کو گھٹاتے ہیں، یہ ہماری سیرت ہے۔ کہا مولا علی، حضرت علی کو آپ لوگ کہتے ہیں ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، باب اللہ، یہ سب لقب آپ کہاں سے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر حضرت عمر نے یہ لقب دیا ہو تب آپ کیا کہیں گے؟ کہیں وہ میرے لیے حجت ہیں۔ کہا اچھا، تو انہوں نے کتاب نکالی اور ایک واقعہ حدیث اس میں کہ ایک شخص ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور مولا علی بھی ساتھ ساتھ اس کے طواف کر رہے ہیں، اور وہ طواف کے درمیان وہ شخص ایک نامحرم کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک خاتون جو ہے وہ بھی طواف کر رہی تھی، اور مولا علی نے اس کو ایک تماچا ایسا مارا۔ اب علی کا تماچا ہمارا آپ کا تماچا تھوڑو ہے، جہاں پڑ جائے 7 پشتے یاد کریں گے۔ ایک سلوات دیتے محمد والا، وہ رخساروں کو پکڑے ہوئے اور عمر کی خدمت میں گیا اور شکایت کی، کہا دیکھو علی نے مجھے مارا ہے تماچا۔ گال اور رخسار پکڑے ہوئے شکایت کرنے گیا، کس کی؟ مولا علی کی۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا پتہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا قد رأى عین اللہ وضرب ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے پیٹا۔ چلو بیٹے محمد والے تو اللہ کے ہاتھ نے دیکھا، اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے
کے ہاتھ نے پیٹا مارا، مان گیا، ضدی نہیں تھا، متعصب نہیں تھا، مان گیا، ٹھیک تھا، اچھا تھا۔ بعض لوگ تو دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم ہو جاتا ہے۔ بھئی عمر، حضرت کا عمر کہہ رہے ہیں لولا علی اللہ کا عمر، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک دو دفعہ نہیں، 70 دفعہ کا تمام کتابوں میں سنیوں کے موجود ہے، جاؤ اٹھا کر دیکھو جو ہے علی کی فضیلت، علی کا مقام، علی کی جو ہے ماہیت، علی کی حقیقت دیکھو نا، جا کر پڑھو، اپنی کتابوں کو پڑھو۔ ہم بیان کرتے ہیں کہتے ہو بڑھا دیا، اپنے علماء کو دیکھو جو تمہارے علماء نے لکھا ہے علی کے بارے میں۔ خود حضرت ابو بکر خلیفہ اول جو ہے وہ جو ہے آتے ہیں اور جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، دیکھا ابا حضور آئے ٹکٹکی بھرے ہوئے، علی کو چہرے کو دیکھ رہے ہیں، پوچھا کہا یہ ابا حضور آپ ٹکٹکی بھرے ہوئے علی کے چہرے کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا انہوں نے پتا ہے؟ کہا بیٹی رسول کی حدیث نہیں سنی ہے تم نے؟ رسول نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہا یہاں تیرے گھر میں آتا ہوں تو قرآن ناطق کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرتا ہوں، اور گھر میں رہتا ہوں تو قرآن ثابت کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ علی کہاں سے آ گئے، پہلے امام کیسے ہو گئے، پہلے خلیفہ کیسے ہو گئے، کیسے وزیر ہو گئے، کیسے جانشین رسول ہو گئے۔ بہت گھال میل ہے بھائی، سوال بھیجیے محمد والا۔ نہیں جا سکتے ہو، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتے ہو، سارا معاملہ محبت پر ہوگا۔ ما جعل اللہ لرجل فی قلبین جوفہ، قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کے جس میں دو دل نہیں ہے، دو دلا نہیں ہوتا۔ کہا ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے، اما یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے بھی محبت، ان سے بھی محبت، یا ان سے محبت ہے یا ان سے محبت ہے۔ دو دلا انسان اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، اگر کہہ رہا تو وہ منافق ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یا تو علی سے محبت ہے یا معاویہ سے محبت ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر طیب طاہر پاکیزہ ہے تو علی سے محبت کرے گا، اگر شجرہ خبیثہ ہے تو معاویہ سے محبت کرے گا، اما جو جدھر ہوتا ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے۔ سلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ کیا مقابلہ کریں گے علی کا؟ کیسے کیسے لوگوں کو لا کر کھڑا کیا میرے مولا کے مقابلے میں، جن کے نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، نہ شجرے کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ۔ ایک ایک آدمی کے 4 باپ، 5 باپ، 8 باپ ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کس کی اولاد ہے، اس کو لے آ کھڑا کر رہے ہیں کس کے مقابلے میں؟ علی کے مقابلے میں۔ یہ ستم ظریفی ہے، یہ ظلم ہے، واقعی یہ ظلم ہے۔ علی کی شناخت، علی کی پہچان، علی کا وجود، علی واحد، علی اکیلے، کوئی جواب نہیں ہے، نہ علم میں، نہ حلم میں، نہ صبر میں، نہ شجاعت میں، نہ ثقافت میں، کسی چیز میں میرے مولا کا کوئی جواب نہیں ہے، پوری دنیا میں جواب نہیں ہے، کوئی بھی جواب نہیں لا پایا ہے علی کا۔ زبردستی کا لے آ کے جو ہے مقابل میں کھڑا کر دیا، کس کے مقابل میں؟ علی کے مقابلے میں۔ علم کا سمندر، علم کا دریا، ازبق بن نباتہ کہتے ہیں میرے مولا کو کون سمجھا ہے؟ کوئی نہیں سمجھا۔ ارے ازبق کہتے ہیں میرے مولا کو کیا سمجھیں گے لوگ، ان کی حقیقت اور ماہیت کو کیا سمجھیں گے؟
علی کے علم کو کیا سمجھیں گے؟ کائنات کے سب سے بڑے عالم جو ہیں علی ہیں۔ خلیل نحوی بہت بڑا عالم گزرا ہے، کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ علی سب سے بڑے عالم دنیا کے ہیں، تو لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا دلیل بہت آسان سی ہے جو سب کی سمجھ میں آئے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا کا علی سے سوال کرنا اور علی کا کسی سے سوال نہ کرنا، یہی دلیل ہے کہ علی سب سے بڑے عالم ہیں۔ چلو دیکھیے کہ محمد و آل محمد خداوند عالم نے کسی کو دو دلا نہیں بنایا ہے۔ اس آیت کی تفسیر لوگوں نے کہا مختلف تفسیریں کی۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ ایک شخص نبی کے زمانے میں ابو معمر تھا، جس کا نام ابو معمر تھا۔ وہ بہت شاطر تھا، نبی کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم بہت زیرک ہو، بہت ذہین ہو۔ تو اس نے کہا میرے جسم میں دو دل ہیں۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا اور مشین ہوتی، کھڑا کر دیتے، بتا دیتی مشین ایک دل ہے کہ دو دل ہے کہ بغیر دل کا ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو پتہ چل جاتا، لیکن اس زمانے میں لوگوں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے یہ کہ اتنا شاطر آدمی ہے، یہ نبی کے جو ہے پلان کو اور پروگرام کو ختم کر دیتا ہے، تو دو دلا ہو گئے، دو دل ہو گئے اس کے پاس۔ جنگ بدر جب ہوئی اور کافرین جب بھاگنے لگے تو یہ بھی بھاگ رہا تھا، تو ابو سفیان نے اس کو روکا، کہا کہ ارے ہونت بنا کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ کہا دیکھو محمد کا لشکر آ رہا ہے پیچھے، اور کہیں کچھ نہیں تھا، ڈر کے مارے خوف کے مارے بھاگ رہا تھا، اور ایک جوتا پیر میں تھا، ایک ہاتھ میں تھا۔ اتنا ہمنت بنا تھا کہ اس کو یہ بھی خبر نہیں۔ تو لوگوں نے کہا ارے تیرا حواس باختہ ہو گیا ہے کہ تو دو دلا ہے، تیرے پاس دو دل ہیں، اور اس طریقے سے ایک جوتا ہاتھ میں ایک پیر میں۔ کہا ہم تو سمجھے دونوں پہنے ہوئے ہیں۔ تب لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ مکار ہے۔ چلو آپ دیکھیے محمد و آل محمد۔ ایک تفسیر یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے مولا علی سے جو منسوب ہے کہ مولا نے فرمایا اس آیت میں جو دو دلا مراد ہے، ما جعل اللہ لرجل فی قلبین جوفہ، کسی بھی انسان کے جسم میں دو دل نہیں ہے، یہاں میری محبت مراد ہے۔ مولا نے فرمایا ہے میری محبت مراد ہے، کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، علی کے دشمن کی محبت کبھی نہیں ہوگی۔ چلا دیکھیے کہ محمد و آل محمد۔ تو سارے اعمال محبت پر تولے جائیں گے۔ علی کی محبت، یہ محب کی بات ہو رہی ہے ابھی، یہ شیعہ کی بات نہیں ہے۔ شیعہ کی منزلت تو بہت بلند ہے، فضائل شیعہ الگ ہیں، فضائل محب علی الگ ہے۔ شیعہ فضائل شیعہ جو ہے اس کے الگ درجات ہیں، اس کی الگ جو ہے پہچان ہے۔ علامہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے پوری کتاب لکھی فضائل شیعہ۔ فضائل شیعہ کیا کیا ہے، شیعوں کی پہچان کیا ہے، شیعہ ہوتا کیسا ہے، شیعہ ہے کون، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کا رہن سہن کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے اعمال کیا ہے، اس کی عبادت کیا ہے، تمام فضائل شیعہ بیان کیے گئے۔ یہ محب کی بات ہو رہی ہے، محب علی اعمال تولے جائیں گے،
میزان الاعمال ہے علی، تولو علی کی ترازو میں تولو، علی مولا علی کے ایک لقب ہے میزان الاعمال، اعمال کے ترازو میں علی، اسی میں تولے جاؤ گے، اپنے کو تولو، اپنے عقیدے کو تولو، اپنے عبادت کو تولو، اپنے اعمال کو تولو، اعمال صالحہ کو تولو، اپنے کو دیکھو کتنے وزندار ہو تم، علی کے بارے میں کتنے وزندار ہو۔ واقعی جو ہے ایسے نبی نے تھوڑا فرمایا ہے کہ بھائی علی کی محبت جب اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے لیے دعا کرو، تو ماں پاک ہوگی تو یقیناً علی کی محبت حرام اور نجس کو برداشت نہیں کرتی ہے، چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ مولا علی کے جو ہے مشہور اور معروف جو ہے ایک صحابی ہیں ابو الاسود دویلی، ابو الاسود دویلی کو آپ جانتے ہیں؟ ابو الاسود دویلی وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن میں زیر زبر لگایا ہے، زیر زبر پیش شاد مات قرآن پڑھنے کا طریقہ، یہ مسلمان جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا ہے اور رٹ رہا ہے، یہ ابو الاسود دویلی کی جو ہے کاوش کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ تو قرآن بھی نہیں جو ہے پڑھنا جانتے تھے، سب غلط پڑھتے تھے، الٹا سیدھا قرآن پڑھنے والے وہ صاحب قرآن، مفسر قرآن اور ناطق قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن سمجھنے کی تو دور کی بات ہے، قرآن ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، اللہ کی کتاب ہے، معجزہ بن کر آئی ہے، رحمت بن کر آئی، شفا بن کر آئی، رموز ہے، دقائق ہے، مجملات ہیں، مقیدات ہیں، متشابہات ہیں، قرآن میں جو ہے ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، اور قرآن ذلیل انسان کے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ قرآن کو اگر شریف پڑھتا ہے تو اس کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے، ذلیل اور کمین پڑھتا ہے تو اور کمینہ ہو جاتا ہے۔ اچھا بات بھیجیے گا محمد و آل محمد کا۔ مولا قرآن غلط پڑھ رہا ہے، کہا قرآن غلط پڑھ رہا ہے، ایک علم ہے علم نحو، کلمہ کلام کی قسمیں مولا نے بتائی، اس کے جو ہے کلیات کو جو ہے بتا دیا مولا نے، اور آپ نے اس علم کو پھیلا دیا، جس کو عربی گرامر کہتے ہیں۔ ابو الاسود دویلی کی دین ہے۔ موجد کون ہے؟ مولا علی ہے، ہر علم کی موجد علی ہے، تہ میں جاؤ گے تو مولا علی ملیں گے، کسی سے منسوب کر دو علم کو، جتنے بھی علوم ملیں گے وہ مولا علی کی جو ہے ایجاد ہے۔ کلیات کو علی نے بیان کیا، جزیات کو ان کے اصحاب نے بیان کیا۔ تو ابو الاسود دویلی بیٹھے ہوئے ہیں، حاکم شام معاویہ ان کے لیے زعفرانی حلوہ بھجواتا ہے ہدیے میں، مولا علی کے صحابی کو زعفرانی حلوہ بھجوایا، اور ایک چھوٹی سی بچی تھی 4-5 سال کی، اس نے تھوڑا سا حلوہ نکال کر منہ میں رکھ لیا۔ ابو الاسود دویلی فوراً جو ہے انگلیوں کو ڈال کر باہر نکالتے ہیں، کہا میری بیٹی یہ حلوہ اگر کھا لیا تم نے تو علی کی محبت دل سے چلی جائے گی، علی کی محبت حرام کو برداشت نہیں کرتی ہے، جو طیب اور طاہر ہیں انہی کے دلوں میں علی کی محبت ہوتی ہے۔ ایک سلام بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جنت اور جہنم بنی ہے، اگر علی نہ ہوتے تو جنت اور جہنم بھی نہ بنتی، جہنم کو تو خلق ہی نہ کرتا خدا، اگر علی کی محبت پہ سب جمع ہو گئے ہوتے۔ یہ خبیث کمین لوگ جو ہے دشمن علی بن گئے، اس لیے جہنم پیدا ہو گئی، اگر یہ نہ ہوتے تو جہنم بنتی ہی نہ، سب جنت میں جاتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو محبت علی، ایمان تولا جائے گا تمہارا علی کی محبت پر، اعمال تولے جائیں گے علی کی محبت پر، میدان محشر میں حشر و نشر ہوگا علی کی محبت پر،
سارا کرشمہ جو ہے محبت کا ہے، جو جدھر ہوگا وہ ادھر ہی جائے گا۔ کہا علی کو مانتے ہیں، کہا علی کی طرف جاؤ۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو میدان قیامت میں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ مولوی نے کہا تھوڑو ہے، یہ بخاری اور ترمذی اور اصول کافی کی روایت اور حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جس کو آپ مانتے ہو، آپ کیا کرتے ہو اس سے بحث نہیں ہے، قرآن کی آیت مطلق ہے۔ آپ کیسے ہو، کیا کرتے ہو، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ خدا جانے اور آپ جانے۔ لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ میدان قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کہا علی کو مانتے ہیں، کہا ان کو علی کی طرف لے جاؤ۔ کہا معاویہ حاکم شام کو مانتے ہیں، کہا ان کو ادھر لے جاؤ۔ کہا ہم یزید کو مانتے ہیں، کہا ان کو لے جاؤ یزید کی طرف۔ کہا یہ کون ہے، کہا حسینی ہے، اس کو حسین کی طرف لے جاؤ۔ اب جہاں جی چاہے اپنا اختیار ہے، انسان صاحب اختیار ہے، چاہے یزیدی بن جاؤ چاہے حسینی بن جاؤ۔ جب چلوا دیجیے محمد والے محمد۔ کوئی بھی شخص بغیر فرمانے علی کے جنت میں نہیں جائے۔ جواز پاسپورٹ، جو لوگ باہر گئے ہیں سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں امیگریشن پر پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ دیکھا مہر ہے، پاسپورٹ پر ویزا ہے، جواز ہے۔ کہا اب اٹیچی دیکھو تم اپنی، کیا ہے تمہاری اٹیچی؟ چرس ہے، افیم ہے، گانجا ہے، بھانگ ہے، سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، کیا رکھے ہو، ڈالر رکھے ہو، تب جو ہے اٹیچی دیکھی جائے۔ ایک آدمی کے پاس پاسپورٹ ہی نہ ہو تو اس کی اٹیچی نہیں دیکھی جائے گی۔ یہی حال میدان قیامت میں بھی ہوگا۔ اگر پروانہ علی آپ کے پاس ہے تبھی آپ کا روزہ تولا جائے گا، آپ کی نماز تولی جائے گی، آپ کا حج تولا جائے گا، آپ کا زکوٰۃ تولی جائے گی، آپ کے خیرات تولے جائیں گے، آپ کے اعمال تولے جائیں گے۔ چلو دیکھیے گا محمد و آل محمد۔ سب کرشمہ محبت کا ہے۔ محبت اگر ہے تو ٹھیک ہے، جس سے بھی محبت ہے آپ اسی میں جوڑے جائیں گے۔ نبی اللہ نے بھی کہا، ایک شخص آیا مسجد النبی میں، نبی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس شخص نے، نماز کا وقت ہے، نبی جماعت پڑھانے جا رہے ہیں، جیسے گھسا مسجد میں کہنے لگا یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے فرمایا پہلے نماز پڑھو، قیامت بعد میں پوچھنا، ابھی قیامت کہاں آ رہی ہے۔ جب نماز تمام ہو گئی تو نبی اللہ نے آواز دی کہ کون شخص ہے وہ جو پوچھ رہا تھا قیامت کب آئے گی؟ تو دیہاتی تھا بیچارہ، جاہل انسان، ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا نبی اللہ میں ہوں۔ تو کہا تمہارے پاس کیا ہے جو قیامت کی اتنی فکر ہے؟ کہا یا نبی اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ نبی نے کہا کچھ بھی نہیں، پھر قیامت کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا یا نبی اللہ ایک بات ضرور ہے۔ کہا کیا؟ کہا آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تب نبی مسکرایا، مسکرا کر کہا تیرا حشر و نشر میرے ساتھ ہوگا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ میدان قیامت میں محشور ہوگا۔ ایک سوال بھیجے گا محمد تو وہی اجر رسالت مانگ رہے ہیں نبی، محبت کا تقاضا۔ بھئی اجر رسالت کیا ہے؟ کوئی قانون، کوئی طریقہ؟ اجر رسالت کیسے ادا ہو؟ یہی اجر رسالت ہے جو آپ کر رہے ہیں، اسی کا نام اجر رسالت ہے۔ اور اس پہ جو ہے روایتیں حدیثیں بھی ہیں۔
جنگ احد میں، جنگ احد کا مشہور اور معروف بات ہے، مجھے جنگ احد نہیں پڑھنا ہے، مجھے ایک اشارہ اجر رسالت کا۔ جنگ احد میں ایک آواز گونجی تھی، قد قتل محمد، نبی مارے گئے، نبی قتل ہو گئے۔ تو مسلمان جو ہے وہ بھاگنے لگے۔ کون کون بھاگا وہ تاریخ ہے اور اس میں نام ہے، اس سے بحث نہیں ہے مجھے، کون بھاگا اور کون نہیں بھاگا اور کون رکا۔ بھاگنے والوں کی ایک فہرست ہے، تاریخ نے لکھی ہے، اس میں نام ہے، جس کو بہت ضرورت ہو وہ ڈھونڈ لے، جا کر نام بھی ملے گا۔ تو نام جو ہے ہر جگہ ہے، ایسا نہیں ہے، تاریخ نے کچھ چھپایا نہیں ہے، تاریخ مورخ جو لکھتا ہے تو وہ سب کچھ لکھتا ہے، اور قطر بیونت جو ہے تاریخ پڑھنے والے کرتے ہیں، کہیں نام غائب کر دیں گے، کہیں فلاں ابن فلاں نام نہیں لیں گے، اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو تاریخ میں ہے کہ بھاگے لوگ، اچھا بھاگنا بھی چاہیے، تو بھاگنا صحیح تھا ان کا، بالکل ٹھیک بھاگ رہے تھے۔ کیوں بھاگ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے بھائی جب اسلام کا لانے والا مارا گیا تو اب جان دینے سے کیا فائدہ ہے؟ جو قرآن لایا، جو اسلام لایا، جو دین لایا، جو شریعت لایا، جس نے لوگوں کو انسان بنایا، وہی مارا گیا، تو اب مرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بھاگ کر جان بچا لو۔ چالاک تو تھے ہی اور بات بھی ٹھیک تھی ان کی، لیکن اسی درمیان ایک آواز اور گونجی تھی۔ وہ کس کی آواز تھی؟ جس نے یہ کہا کہ اب نبی نہیں رہے تو جینے کا کیا فائدہ، اب تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اس آواز کا نام تھا علی ابن ابی طالب، کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ تو یہ آواز گونجی اور لوگ بھاگنے لگے، تو یہ آواز شہزادی کے کانوں سے ٹکرائی، اور بی بی کے کانوں سے جب ٹکرائی یہ آواز تو بی بی گھر میں پریشان ہوئی اور سر پر چادر ڈالی، نقاب، اور نقاب ڈال کر دروازے پہ آ گئی۔ تو ایک خاتون ادھر سے گزری، ایک صحابیہ گزری ادھر سے، کہنے لگی بی بی آپ دروازے پہ کیسے آ گئی؟ مزاج پہچانتی ہے، شہزادی اور دروازے پر یہ ایک سوال ہے، سوال کرتی ہے بی بی آپ دروازے پر کیسے؟ کا ایک آواز آئی ہے میدان سے، میرا بابا مارا گیا۔ کہنے لگی بی بی آپ گھر میں بیٹھیے، میں میدان میں جاتی ہوں۔ آئی میدان میں آئی، کیا دیکھا؟ جوان بیٹا اڑیا رگڑ رہا۔ کہا اماں میری وصیت سن لو۔ کہا ابھی کوئی وصیت نہیں سنوں۔ اور آگے بڑھی، دیکھا بھائی اڑیا رگڑ رہا ہے، بہن میری وصیت سن لو۔ کہا ابھی کوئی وصیت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی نبی کی خبر نبی کی بیٹی کو پہنچانا ہے، ابھی کوئی وصیت نہیں۔ اور آگے بڑھی، دیکھا شوہر اڑیا رگڑ رہا ہے۔ کہا زوجہ میری وصیتیں سن لو۔ کہا ابھی کوئی وصیت نہیں۔ آئی، دیکھا نبی بخیر و خیریت ہے، مولا علی جو ہے ان کے چاروں طرف طواف کر رہے ہیں، جیسے کعبے کا طواف حاجی کرتا ہے ایسے علی طواف کر رہے ہیں رسول کا۔ یہ دیکھ کر جاتی ہے، فوراً دوڑتی ہوئی گئی، شہزادی کو خبر دیتی ہے، شہزادی آپ کا بابا بخیر و خیریت ہے۔ کہا اور کوئی تفصیل؟ کہا اب کوئی تفصیل نہیں بتاؤں گی، اب میدان میں جا رہی ہوں، میرا بھائی زخمی پڑا ہے، میرا بیٹا زخمی پڑا ہے، میرا شوہر زخمی پڑا ہے، ان کی وصیتیں سن لوں، اس کے بعد تفصیل آگے بتاتی ہوں۔ خبر دے کر جب میدان میں آئی تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ اور آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ جوان بھائی دنیا سے جا چکا ہے۔ اور آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ شوہر بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا اور جا کر نبی کی بیٹی کو نبی کی حفاظت کی خبر پہنچاؤ۔ دیکھو نہ باپ کی، نہ بیٹے کی وصیت سن سکی، نہ بھائی کی وصیت سن سکی، نہ شوہر کی وصیت سن سکی۔ تو یہ مومنہ کیا کہتی ہے پتہ ہے؟
کہا تجھے نہیں معلوم ہے یہ جو میں نے ادا کیا ہے اسی کا نام تو اجر رسالت ہے، اسی کو تو اجر رسالت کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو آپ ادا کر رہے ہیں نا یہی اجر رسالت ہے۔ یہ ماتم، یہ مجلس، یہ رونا، یہ گریا، یہ جگنا، یہ سب کیا ہے؟ سب اجر رسالت ہے۔ آپ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ بھئی کوئی حدیث اور روایت مجھے ایسی نہیں ملی ہے، میں بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں، نہ بہت بڑا محقق ہوں، لیکن نہ کسی خطیب سے میں نے سنا ہے معتبر کہ بھئی کوئی قانون بتایا گیا ہو کہ اجر رسالت ایسے ادا کیا جائے گا، یا کوئی طریقہ بتایا گیا ہو یہی طریقہ ہے اجر رسالت ادا کرنے کا، ایسی کا مطالبہ بھی نبی نے کیا ہے۔ اجر رسالت کیسے ادا ہو؟ میرے اہل بیت سے محبت، نبی کے اہل بیت کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، علی ہیں، اور کوئی اہل بیت تھوڑو ہے۔ ایک دو دن نہیں 6 مہینے تک لگاتار نبی اللہ جا کر جو ہے شہزادی کونین کے دروازے پر سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اما یہ عمل کر کے نبی نے بتایا کہ دیکھو یہ اہل بیت نبوت اور رسالت ہے۔ ہر آدمی نہیں داخل ہو سکتا، جس کو چاہا داخل کر دیا، کہا اس میں ازواج بھی داخل ہیں، نبی کی بیویاں بھی داخل ہیں، کہاں سے داخل ہو جائیں گے؟ زبردستی آپ گھسیڑے دے رہے ہو نبی کی بیویوں کو۔ نبی اللہ نے کسی بیوی کے گھر پہ سلام کیا ہے؟ جا کر دکھاؤ نا، ایک بیوی کو دکھاؤ جس کے گھر پہ نبی اللہ گئے ہو سلام کیا ہو۔ اما خدیجہ جیسی طیبہ طاہرہ بیوی کے دروازے پر نبی نے کبھی سلام نہیں کیا ہے؟ آپ اور بیویوں کی بات کیا کرتے ہیں؟ نبی نے کسی زوجہ کے گھر پر جا کر سلام نہیں کیا ہے، سلام کیا ہے تو صرف اور صرف شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر جا کر نبی نے سلام کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اسی محبت کا مطالبہ کیا ہے رسول نے، کوئی اور نہیں۔ اجر رسالت ادا ہو رہا ہے۔ یہ حسن اور حسین ہیں، ان سے محبت کرو۔ حسن اور حسین فاطمہ کے لخت جگر ہیں، لیکن امت کتنی نمک حرام تھی، اتنا نمک حرام امت کسی نبی کی نہیں تھی۔ 1,24,000 انبیاء آئے، جیسی امت خاتم النبیین کی امت، بے وفا نمک حرام امت، احسان فراموش امت۔ ابھی تو نبی کے کفن بھی میلا نہیں ہوا، سارے احسان بھول گئے۔ انسان بنایا، آدمی بنایا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا، زندہ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، ان کو عزت دی، ان کو توقیر دی۔ جب انسان بن گئے تو اکڑ گئے، بھول گئے، سارے احسانات بھول گئے، ہر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اما اہل بیت پر جتنے مظالم کیے گئے کسی امت پر اتنے مظالم نہیں ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت پر اتنے مظالم نہیں ہوئے ہیں جتنا نبی کی آل پر امت نے مظالم کیے ہیں۔ کوئی ظلم ایسا نہیں ہے کہ جو روا رکھا ہے۔ اپنے نبی کے نواسے کو مدینے میں رہنا دشوار کر دیا، بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ فاسق فاجر یزید، جس کی طینت خراب، جس کی فطرت خراب، جس کی عادت خراب، جس کا کلچر خراب، جس کا فرہنگ خراب، سب برباد۔ وہ جو ہے مطالبہ کر رہا ہے بیعت کا۔ کس سے کر رہا ہے؟ فرزند رسول امام حسین سے کر رہا ہے۔ کتنا واقعہ ظلم ہے۔
यजीद को भी लोग कहते हैं बख्श दिया जाएगा, हमें यजीद बख्श दिया जाएगा तो शैतान भी बख्श दिया जाएगा। कहा यजीद को अल्लाह माफ कर देगा। खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पर जो यजीद के बख्शिश के कायल हैं। कितनी दुश्मनी है इनको नबी से, पैगंबर से दुश्मनी है, दिली दुश्मनी नबी से है। भाई क्यों जंगे करबला क्यों हुई? हुब्ब अली पर हुई है, बुग़्ज़ अली पर हुई है। करबला के जंग बैत मांगी जा रही किससे? हुसैन से। कल मैंने कुछ मसाइब पढ़े थे करबला के, जबकि कल जो है रुखसती के मसाइब, हुसैन मदीने से रुखसत हो गए हैं। उमूमन हमारे यहाँ ये एक दस्तूर है कि आज इसका मसाइब, आज इसका मसाइब, आज इसका मसाइब, आज इसका मसाइब। ये हम लोगों ने वो किया है, ना मसाइब में कोई तरतीब नहीं है कि तरतीब से मसाइब बयान किए जाएं। मसाइब मसाइब है, कितना मसाइब। 40 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम गिरिया करते रहे और रोते रहे और दुनिया वालों को बताते रहे, हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया, हाय मेरा बाबा भूखा मारा गया, हाय मेरे बाबा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। 40 साल इमाम रोते रहे, गिरिया करते रहे और दुनिया वालों को बताते रहे कि देखो क्या कयामत गुजर गई करबला में हम पर, क्या कयामत गुजर गई। अजरकुम अल्लाह। हुसैन मदीने से ऐसे नहीं जा रहे हैं, मदीना कोई ऐसी जगह नहीं है, मदीना जाए अमन है, मदीना दारुल अमन है, मदीना तैयब है, मदीना पाकीज़ा है। ऐ मेरे रसूल उस शहर की कसम जिसमें तू रहता है, खुदा कसम खा रहा है उस शहर की जिसमें रसूल जो है रह रहा है। मदीने के लिए बहुत सारी हदीसें हैं, मदीने के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। मदीने की अज़मत, मदीने का तक़द्दुस, मदीने में सोना, मदीने में रहना, मदीने में जाना सब इबादत है। मदीना का मकाम, मदीने की मंज़िलत, अमा जिस शहर में रसूल रह रहा हो दारुल अमन करार दिया गया। पूरी ममलकत इस्लामिया का मरकज़ और महवर नबी अल्लाह ने मदीने को बनाया, मदीने का इंतखाब किया। किसी और शहर में नबी अल्लाह ने हिजरत नहीं की। कहाँ हिजरत की? मदीने में आकर नबी क़याम करते हैं। मदीने को दारुल खिलाफा बनाया इस्लाम का, वो मदीना है। उस मदीने में हसन और हुसैन रह रहे हैं, अहले बैत रह रहे हैं, लेकिन मदीने में भी रहना दुश्वार हो गया। अजरकुम अल्लाह। आप मसाइब सुनते रहते हैं। 28 रजब को हुसैन निकले हैं। कैसे निकले हुसैन? अरे अजीब मंजर था मदीने का। मदीने के हालात कैसे थे? या तो आशूर का दिन सबसे गिरा तरीन जो है हुसैन पर गुजरा है, या वो दिन था जिस दिन हुसैन मदीने से रुखसत हो रहे थे, नाना के मज़ार को छोड़ रहे थे, माँ की कब्र को छोड़ रहे थे, भैया हसन के लहद को छोड़ रहे थे। अजरकुम अल्लाह। हुसैन पर कितना जो है गिरा गुजर रहा था जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे। अजरकुम अल्लाह। रात की तारीकी में, शब के अंधेरे में हुसैन आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं। आए मज़ारे रसूल से लिपट जाते हैं। नाना आपका मदीना मुझसे छूट रहा है, नाना आपका जवार मुझसे छूट रहा है। अरे नाना अब आपकी ज़ियारत नसीब ना होगी। हुसैन पर इतनी रिक़्तारी हुई, इतनी रिक़्तारी हुई कि मेरा मौला बेखुद हो गया। अब बेखुद हुसैन होकर कहने लगे, नाना थोड़ी सी कब्र में जगह मुझे भी देती थी। नाना आपका मज़ार मुझे छोड़ा नहीं जा रहा है, नाना थोड़ी सी जगह दे दीजिए मुझे भी। अजरकुम अल्लाह। लेकिन एक मर्तबा खबरे रसूल ज़रूरत नहीं लगी
اور ایک آواز آئی، اے میرے حسین کیا وعدے طفلی بھول گئے؟ ارے میرے لال وعدے طفلی بھول گئے؟ وقت واقعی وعدے طفلی تھا۔ جب رسول دنیا سے جا رہے تھے تو حسین سامنے بیٹھے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حسین نے پوچھا نانا رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا میرے لال حسین میرا دین مٹ رہا ہے، میری دوربین نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میرا دین جو ہے وہ مٹ رہا ہے۔ کہا نانا حسین بچائے گا۔ کہا کیسے بچے گا میرے لال؟ کہا حسین اپنی جان قربان کر دے گا۔ کہا تیری جان دینے سے دین نہ بچاتا؟ کہا کہ علی اکبر کو قربان کر دوں گا۔ کہا اگر اس سے بھی دین نہ بچاتا؟ کہا بھیا عباس کے بعد حاضر ہے۔ کہا اس سے بھی میں دین بچاتا؟ کہا ششماہ علی اصغر کی قربانی دے دوں گا۔ کہا اس سے بھی دین نہ بچاتا؟ کہا پورے گھر کو لوٹا دوں گا۔ کہا اس سے بھی دین نہ بچاتا؟ کہا اصحاب و انصار کی قربانی دوں گا۔ کہا اگر اس سے بھی دین نہ بچاتا؟ نبی سوال کر رہے ہیں، حسین جواب دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں ان ساری قربانیوں کو دینے کے بعد اگر دین اسلام نہ بچا تب کیا ہوگا میرے لال؟ اب حسین خاموش ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اور مقتل نے لکھا ایک بچی چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی آئی اور کہتی ہے بھیا حسین بولتے کیوں نہیں ہو؟ زینب اپنی چادر دے دے گی۔ بھائی اور بہنوں نے دین کے بچانے کی ضمانت لی۔ حسین اتنا سنا تھا روضہ رسول چھوڑ دیتے ہیں، قبر چھوڑ کر حسین کہتے ہیں نانا خدا حافظ، نانا اب آپ کا مزار چھوڑ رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ حسین مزار چھوڑ کر کہاں چلے؟ بھیا اپن کے قبر کی طرف آئے، تعویذ قبر سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھیا میرا آخری سلام قبول کرو، بجبر مجھ سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے، میرے بھیا مدینہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، میرا آخری سلام لے لو، میری آخری زیارت لے لو، میرے بھیا اب مدینہ واپسی نہ ہوگی، اجرکم اللہ۔ حسین بھائی کی قبر سے رخصت ہوتے ہیں، ماں کی قبر کی طرف چلے۔ راوی کہتا ہے میں نے عجیب انداز دیکھا حسین کا، حسین جیسے بھائی کی قبر کی طرف گئے تھے، جیسے نانا کی قبر کی طرف گئے تھے، حسین اب ایسے نہیں چل رہے تھے۔ حسین کیسے چل رہے تھے؟ راوی کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، جیسے کوئی ننھا بچہ آغوش مادر کی طرف دوڑتا ہے، ایسے ہی حسین ماں کی قبر کی طرف دوڑ رہے تھے۔ آئے ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اماں آپ کا پیارا حسین آیا ہے، ارے میری ماں آپ کا لخت جگر حسین آیا ہے، ارے میری ماں آپ کا لاڈلا حسین آیا ہے۔ حسین ماں کی پایتی سے لپٹے اور یقیناً شہزادی کونین جب دنیا سے رخصت ہوئی اور امام حسن اور امام حسین جب گھر میں داخل ہوئے تھے تو امام حسن تو ماں کے سینے سے لگے تھے اور حسین ماں کے پاؤں سے لگے تھے۔ وہی انداز حسین کا جنت البقیع میں آج بھی ہے، جیسے ہی داخل ہوئے ماں کی پایتی قبر سے لپٹ کر حسین بیان کر رہے ہیں اماں میرا آخری سلام قبول کیجئے، ارے میری ماں تجھ پر میرا سلام ہو، السلام علیکہ یا اماں ہو، آپ پر میرا سلام ہو۔ قبر شہزادی کو ایک مرتبہ لرزہ ہوا، قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، علیک السلام یا شہید الام، ماں کے غریب بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام، ماں کے شہید بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام۔ مجھے پوری رخصتی نہیں پڑھنا ہے، ایک اشارہ اور ختم دعا۔ کیا شہزادی نے فرمایا میرے لال تجھ پر بھی میرا سلام، اماں کربلا جا رہا ہوں، قبر سے آواز آئی میرے پیاسے حسین، میرے غریب حسین، ماں بھی تیرے ساتھ آ رہی ہے، تیرا قافلہ آگے آگے، ماں پیچھے پیچھے۔ تو کیا بی بی کربلا پہنچی؟ یقیناً پہنچی۔ ایک روایت اور ختم دعا کون ہے؟ نافع بن ہلال ہے۔ نافع بن ہلال کہتا ہے عاشور کی شب میں نے ایک
मंजर देखा। निस्फ शब गुजर गई, हुसैन अपने खैमे से निकले। एक मरतबा हुसैन खैमे से निकल कर और कत्लगाह की तरफ जाने लगे। मैं भी पीछे पीछे रवाना हुआ। मेरे मौला ने किसी की कदमों की आहट महसूस की। पूछा कौन है मेरे पुष्ट पर? मैंने आवाज़ दी, मौला मैं हूँ, नाफे बिन हिलाल। कहा नाफे बिन हिलाल तुम क्यों आ गए? कहा मौला ज़माना इतना खराब है, चारों तरफ दुश्मन है, नरगे आदा में आप घिरे हुए हैं, आपका खैमा नरगे आदा में है, आप तन्हा इस कत्लगाह में क्या कर रहे हैं? कहा मौला ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़े हुए कहा नाफे ये जगह देख रहे हो? या मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर का मज़ार बनेगा। कहा ये जगह देख रहे हो? यहाँ मेरा मेहमान हुर मारा जाएगा। कहा ये जगह देख रहे हो? यहाँ मेरा जवान अकबर एड़िया रगड़ेगा। कहा ये जगह देख रहे हो? कहा यहाँ पर मेरा शर्माहा अली असगर तीर खाएगा। कहा ये जगह देख रहे हो? कहा ये यहाँ मेरे भैया हसन की निशानी को लाशों से पामाल किया जाएगा। इमाम एक एक की निशानदेही कर रहे हैं। एक मरतबा इमाम कहाँ चले? दरियाए फुरात की तरफ चले। फुरात के किनारे पहुँचे। कहा नाफे बिन हिलाल ये दरिया की तरह ही देख रहे हो? यहाँ मेरा शेर सा भाई मारा जाएगा, मेरा भैया मारा जाएगा, मेरा बाजू जो होगा, मेरी कुव्वत जो होगा, मेरा सहारा जो होगा वो मारा जाएगा। हिलाल कहता है कि मैं हुसैन के साथ साथ था। एक मरतबा मौला एक नशेब की तरफ चले। जब हुसैन नशेब की तरफ चले तो हुसैन ने मेरा हाथ छोड़ दिया। आवाज़ दी, अम्मा मैं करबला आ गया हूँ। अरे मादरे गिरामी करबला पहुँच गया हूँ। नाफे बिन हिलाल कहता है, मौला ने कहा नाफे बिन हिलाल आगे अब ना आना, मेरी माँ मेरी कत्लगाह में आ गई है। हुसैन आवाज़ दे रहे हैं, अम्मा मैं करबला आ गया। एक दुखियारी माँ आवाज़ दे रही है, हुसैन तेरी दुखियारी माँ करबला आ गई है, तेरी कत्लगाह को अपने बालों से साफ कर रही है। बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो मुमिन परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। पाले वाले मजलूम करबला से शुहदा का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, अहले बैत अतहार का वास्ता, इस बस्ती के मोमिन पर अपनी रहमत बरकतें नाज़िल फरमा। इनके जान माल इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमा। और पाले वाले मोहम्मद का वास्ता इस बस्ती वालों पर अपना ख़ास करम नाज़िल फरमा। हम जो है दुनिया से जाएँ तो अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। दुनिया में जब तक ज़िंदा हैं तो मोहब्बत अहले बैत पर ज़िंदा रहें, मरे तो अहले बैत की मोहब्बत पर मरें। पाले वाले मोहम्मद का वास्ता इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमको उनके नाज़रीन में मंशूर